بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل یم یپوان میں خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں پکوڑے جو بہت ہی مزے کے ہوں گے انشاءاللہ سے۔ اور موسم بھی چونکہ بہت اچھا، اور الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ الیکشن کی تیاریاں تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی ہم پاکستان واقعی ایک نیا ہی پاکستان انشاءاللہ بن کے ابھرے گا، اتنی خوشی ہو رہی ہے ہر طرف سے۔ تو بہرحال اسی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے ہم نے بنا لیے بہت مزے کے پکوڑے، اور پکوڑے کے سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ میں اوپر بھی مینشن کر دوں گا، اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی اس کی انگریڈینٹس کو لکھ دوں گا۔ تو بہرحال میں جو یہاں پر آپ کو بہت مزے کے ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں، بہت مزے کا، سیریسلی بہت مزہ آئے گا، سن کے جانا۔ اچھا جی، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک نوجوان تھا، کسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا، سیدھا سادہ تھا، 19-20 سال کی عمر تھی اس کی۔ اس کی ماں بیوہ تھی، تو وہ نا، اب وہ نوجوان کیا ہے کہ نا، وہ جاتا ہے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ تو مولوی صاحب وہاں پہ جی جمعہ دیتے ہیں کہ، اور کہتے ہیں جمعے کے خطبہ میں، کہتے ہیں مولوی صاحب کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی قسمت کا رزق ضرور کھلاتا ہے۔ اب اس نوجوان کے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو رزق تو ضرور کھلاتا ہے، اچھا بندہ جو کھائے ہی نا، اس نے کہا میں نے تو اب کھانا نہیں، جب میں کھاؤں گا نہیں تو پھر دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلائے گا۔ بس جی، اب اس نے کیا گھر گیا، ماں نے اس کے لیے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا۔ اس کی ماں نے کہا شاید ابھی بھوک نہ لگے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر جی رات ہوئی، اس کی ماں نے پھر کھانا رکھا، کہتا میں نے نہیں کھانا۔ ماں نے پوچھا بھئی کیوں نہیں کھانا؟ اس نے کہا بس نہیں کھانا، اور وجہ نہ بتائی۔ اس کے بعد پھر ماں کافی پریشان رہی، اس کی بہت کرنے کے اصرار کرنے کے باوجود اس بیٹے نے نہیں کھایا۔ اب اگلے دن کیا ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو ماں کہتے ہیں چلو میں اس کی نا پسند کا کھانا بناتی ہوں۔ وہ بہت مزے کی دیسی گھی اور گڑ کی جو وہ ہے نا چوری اس کے لیے بناتی ہیں بیٹے کے لیے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، بیٹا جو ہے نا، اب اس کو چوری واقعی بہت پسند ہوتی ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے چوری کی خوشبو سے آتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ مجھے کیسے کھلائے گا۔ تو وہ کہتا ہے میری ماں تو ایسے مجھے کھلا کر چھوڑنی ہے، تو وہ کہتا ہے میں ذرا جاؤں گا باہر۔ وہ چلا جاتا ہے ایک ساتھ والے قبرستان میں، وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ اور وہ قبرستان میں جب جیسے ہی جاتا ہے نا، تو ماں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے، اس کی پسند تھا، اس کو تو فکر ہوتی ہے نا، وہ اس کی ماں جو ہوتی ہے تو اس کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے کہ نہ کھائے تو پتلا ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، سو ماں کو فکر رہتی ہے۔ تو بس ایسے ہی نا، وہ بھی اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے گئی، اور اس کے کھانا نا، وہ جا کے قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی ماں نے نا اس کی سائڈ پہ کھانا رکھتا ہے کہ اس کو خوشبو آئے گی، اس کا دل کرے گا کہ میں کھانا کھاؤں، کپڑے میں لپٹا ہوا کھانا تھا۔ اچھا، تو واقعی خوشبو آئی، تو اس نے کہا یہ تو مجھے بھوک، ایک تو بھوک تنگ کر رہی ہے، دوسرا اس کی پسند کا کھانا۔ تو کہتا ہے اس کو سوچ آتی ہے، جو کہتے چلو میں چند قدم آگے بیٹھ کے جاتا ہوں۔ تو چند قدم آگے بیٹھ کے تو نہ مجھے خوشبو آئے گی نہ میرا دل کرے گا، تو پھر میں دیکھوں گا اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے۔ بس جی، پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی نا، کچھ چور نا، 3 چور ہوتے ہیں، وہ چوری کر کے نا تو گاؤں میں آ رہے ہوتے ہیں، کسی گاؤں سے چوری کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ آ کے اسی قبرستان میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب وہ آتے ہیں نا، ان کے پاس وہ کھانا پڑا ہوتا ہے، تو ایک دم ان کو بھی خوشبو آتی ہے، کہتے ہیں واہ اتنا مزے کا کھانا ہے۔ تو ان 3 میں سے جو تینوں کا سردار تھا نا، ہیڈ تھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں رکو رکو، ابھی نہ کھانا تم، ہو سکتا ہے اس میں کسی نے زہر ہمارے لیے ڈال کے رکھا ہو۔ تو اس سے وہ کہتا ہے کہ اچھا تم لوگ ایسے کرو، یہاں پہ گھوم پھر کے دیکھو کہ جس بندے نے اس میں زہر ڈالا ہے نا، تو وہ بندہ ہی ضرور یہاں پہ ہوگا۔ اب وہ اس کے دوست آتے تو وہ گھوم پھر کے دیکھتے تو 40 قدم دور ان کو نا وہ بندہ مل جاتا ہے، وہ لڑکا مل جاتا ہے۔ تو وہ اٹھا کے اس کو اس کے پاس لے کے آتے ہیں، کھانے کے پاس بھی اور اپنے مالک کے پاس بھی۔ تو اب جو ہیڈ ہوتا ہے ان کو چوروں کا، وہ کہتا ہے کھانا کھاؤ، کہتا ہے میں نے نہیں کھانا۔ اس نے تو یہی کہا تھا، کہتا ہے کھانا کھاؤ۔ اب وہ جو کہتا ہے نا کھانا نہیں کھانا، تو اب اس کو اچھا لگتا ہے کہ اچھا یقیناً اس نے واقعی کوئی زہر ملا ہوا ہے، یہ ہمیں مارنا ہی چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کھانا کھاؤ، سختی سے کہتا ہے، پھر بھی نہیں وہ کھاتا، پھر کہتا ہے کھانا کھاؤ ورنہ تمہیں مار پڑے گی۔ تو وہ جب نہیں نہ کھاتا، تو پھر اس کو لتیں کسنے اور اس کو بڑی زور سے مارتے ہیں، اور اس کو اتنا مارتے ہیں، اس کی بڑی اچھی خاصی پٹائی کر دیتے ہیں۔ پھر بالآخر اس کو کھانا ہی پڑتا ہے کہ بھئی نہ کھایا تو مر جاؤں گا۔ تو اب وہ کھانا کھاتا ہے۔ پھر اگلے جمعے نا مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، تو کہتا ہے مولوی صاحب تجھے پورا واقعہ نہیں دسیا ہے پچھلی باری۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا مولوی، وہ کہتا ہے میں نے کیا واقعہ نہیں بتایا تھا۔ وہ کہتا ہے تسی مولوی صاحب اے تے کیا سی کہ اللہ تعالیٰ نا بندے نوں دا رزق کھوا کے رہندا، پر تساں اے نہیں دسیا
کہ بندے نو جے بندہ نہ کھائے تو انہوں لتاں کو سننے مروا کے بھی کھائے۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی تاکہ اگر آپ مایوس بھی ہیں اور یا آپ کوئی ٹینشن میں ہیں تو آپ ٹینشن فری ہو کر دیکھیں پکوڑے، جیسے کہ پکوڑے کھانے میں مزہ آتا ہے ویسے آپ کو بات سننے کا بھی انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ آپ سب کو رزق میں برکت عطا فرمائے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں، اور ہماری ویڈیوز کو، مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔